یہ ہے اٹلی، یورپ کے جنوب میں ایک یورپی ملک جہاں قریب 8 کروڑ انسان بستے ہیں۔ فروری کے مہینے میں اٹلی میں کرونا وائرس کے صرف 3 کیسز ریکارڈ کیے گئے، لیکن ایک مہینے کے اندر اٹلی میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد سینکڑوں سے ہزاروں اور ہزاروں سے لاکھوں میں پہنچ گئی، اور اب تک ہزاروں لوگ کرونا وائرس سے مر چکے ہیں۔ اٹلی میں روزانہ 500 سے 600 لوگ مر رہے ہیں۔ فوجی گاڑیوں کی یہ قطار کسی ملک میں فوجی انقلاب کی نوید نہیں ہے، بلکہ یہ ترقی یافتہ یورپ کا جنوبی ملک اٹلی ہے، جہاں کرونا اپنے پنجے گاڑ چکا ہے۔ آج اٹلی میں اموات کی تعداد چین سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اب وہاں یہ حال ہے کہ میتیں اٹھانے کے لیے گاڑیاں نہیں ہیں، اب فوجی ٹرکوں میں میتیں بھر کر بغیر کسی غسل و کفن اور آخری رسومات کے دفن کی جا رہی ہے۔ اٹلی کی عوام نے اس کرونا وائرس کو سیریس نہیں لیا اور نتیجہ اٹلی میں موت راج کر رہی ہے۔ گزشتہ رات اٹلی کے وزیر اعظم نے بیان دیا ہے کہ معاملہ ہماری دسترس سے باہر ہو چکا ہے، زمین کے سارے حل ختم ہو چکے ہیں، اب آسمان سے آنے والی کسی مدد کے منتظر ہیں۔ اب آتے ہیں پاکستان میں، جہاں پوری قوم کو یہ سب کھیل تماشا لگ رہا ہے۔ کہیں تو کرونا زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، جب نیو یارک سے لے کر لندن تک دنیا کے تمام بڑے شہر لاک ڈاؤن ہو چکے ہیں تو وہاں پاکستان میں بازاروں میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ مطلب کسی کو پرواہ ہی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ سب مذاق نہیں ہے، یہ ساری دنیا پاگل نہیں ہے جو اپنے کاروبار سمیٹ کر بیٹھ گئی ہے۔ یہ وقت فیس بک پر میمز بنانے اور ایک دوسرے کا مذاق بنانے کا نہیں ہے، ایک قوم بن کر اس بحران سے نپٹنے کا ہے۔ یہ وبا ہے، یہ تیسری عالمی جنگ کے درجے کی ایمرجنسی ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ماسک پہننا وینٹیلیٹر ماسک پہننے سے بہتر ہے، گھر میں رہنا ICU میں رہنے سے بہتر ہے، ہاتھ دھونا زندگی سے ہاتھ دھونے سے بہتر ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن میں عقل کی کمی ہے انہیں تھوڑی عقل آ جائے اور وہ کرونا وائرس کو ہنسی مذاق میں اڑانے کی بجائے اللہ سے توبہ کریں۔ والسلام۔